إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام ہوں اللہ کے تمام چنندہ برگزیدہ نیک صالح بندوں پر، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین اپنی حکمت و رحمت سے بعض مخلوق کو دوسرے مخلوقات پر فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین کی انہی چنندہ
مخلوقات میں سے بعض ایام بھی ہوتے ہیں، بعض مہینے بھی ہوتے ہیں، اور انہی میں سے محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ اور تاریخ سے گہرا تعلق اور گہرا جوڑ رکھنے والا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے آنے سے بہت سارے مسلمانوں کے یہاں خوشیوں کی سوغات ہوتی ہے، تو بہت سارے مسلمان ماتم، نوحہ کھانی اور رونے دھونے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان اپنا گزشتہ سال کا محاسبہ کرتے ہیں۔ ماہ محرم الحرام یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اس مہینے کا دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ نئے سال کی پلاننگ ہو یا گزشتہ سال کا احتساب کرنا ہو، ہر نظریے سے اس مہینے کو دیکھنا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے اس مہینے کی فضیلتوں کے تعلق سے سنتے ہیں اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس دن سے جس دن سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا گیا ہے، اور یہی کامل دین ہے، لہذا اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کیا جائے۔ حرمت والے مہینوں میں سے 4 مہینے میں ماہ محرم الحرام کا بھی ایک مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑا، ظلم و جور، لوٹ مار، دیگر تمام مہینوں کے بالمقابل اس میں زیادہ سختی کے ساتھ اس مہینے میں بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یعنی ابتدائی آفرینش سے ہی جو مہینوں کے اللہ رب العالمین کی یہاں تقسیم رہی ہے 12، اس میں سے یہ مہینہ ہے، لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ ادب و احترام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کی عزت و تکریم ہونی چاہیے۔ صحیحین کی ایک معروف و مشہور روایت ہے، اس روایت کو پہلے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الزمانہ قد استدارک ہیئتی، کہ زمانہ بے شک گھما کر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر آسمان و زمین کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے۔ السنۃ 12 فی کتاب اللہ، کہ سال 12 مہینے کے ہیں اللہ رب العالمین کی کتاب میں، اور کہتے ہیں ثلاث متوالیات، 3 مہینے لگاتار پیدر پہ حرمت والے مہینے ہیں، جس میں ذوالقعدہ ہے، ذی الحج ہے اور محرم الحرام ہے، اور ایک مہینہ جو رجب اور شعبان کے درمیان پڑتا ہے۔ لہذا ان 4 مہینوں کی عزت و توقیر کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو جب دیکھتے ہیں تو 2 باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حرمت والا مہینہ محرم کا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر دوسری بات یہ کہ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زمانہ گھما کر اپنی اصل حالت پر آ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دور جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ اپنے من مرضی کے مطابق لڑائی جھگڑا، گرچہ دیکھنے والی بات ہے کہ ہم سے وہ کتنا زیادہ چند چیزوں کا اہتمام کرتے تھے اور خیال کرتے تھے۔ اللہ نے جہاں کہا ہے تورات، انجیل، زبور کے اندر کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا نہیں ہے، کسی قبیلے سے ان کی لڑائی چل رہی ہوتی تھی کہ اچانک ذوالقعدہ سامنے آ جاتا تھا تو کہتے تھے ابھی یہ ذوالقعدہ کا مہینہ نہیں ہے، یہ جمادی الثانی کا ہے، یہ جمادی آخر کا مہینہ ہے، اول کا مہینہ ہے، اور لڑائی اپنی جاری رکھا کرتے تھے۔ تو مہینے ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے، مگر 12 مہینے ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا جس سال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اپنی اسی حالت پر قدرتاً اسی حالت پر مہینہ باقی رہا جس پر یہ مہینہ چلنا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج مہینہ اسی حالت پر ہے جس مہینے کو اللہ نے جس حالت پہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک دوسری بات معلوم ہوتی ہے، اسی مہینے میں عاشورے کا روزہ رکھنا چاہیے۔
عاشورہ کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے آپ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ عربوں کے یہاں یہودی ہو کے عیسائی یہاں تک کہ مشرکین کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ ان میں بھی بعض لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اب نبی بنائے جا چکے ہیں اور پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں، آپ نے اس حالت کو مدینہ میں بھی دیکھا کہ مدینہ میں بھی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ مدینہ کے لوگ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا گیا، کہتے ہیں ھذا یوم عظیم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، کہتے ہیں یہ عظیم دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ان کی قوم کو اللہ رب العالمین نے نجات دیا اور فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام شکراً 10 تاریخ کا موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارے موسیٰ سے نفس نبوت میں تم لوگوں سے کہیں زیادہ حق رکھتا ہوں، لہذا آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے اور باتیں دیکھیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے اس روزے کے ثواب کے بارے میں کچھ بتلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکفر السنۃ الماضیہ، کہ عاشورہ کا جو روزہ رکھا جاتا ہے یہ گزشتہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتلایا، پھر آپ کو جب یہ بتلایا گیا کہ اے نبی یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ہر معاملات میں اختلاف کیا کرتے تھے، ان کی مخالفت کیا کرتے تھے کیونکہ ان کی عقیدے کی خرابی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پتا کرو یہ کیا 9 کا روزہ رکھتے ہیں؟ بتلایا جاتا ہے یہ 9 کا روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ، کہتے ہیں اب آئندہ سال، جب آئندہ سال آنے والا ہوگا انشاءاللہ ہم 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے اور 10 کا بھی روزہ رکھیں گے، ان سے اختلاف کرتے ہوئے 9 کا روزہ رکھیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوَفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ سال نہ آ پایا کہ آپ روزہ رکھتے اور آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ مگر کسی بھی روایت کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے حضرات صحابہ اکرام کو دیکھا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وضاحتی قول اس حدیث کے تعلق سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں صوم التاسع والعاشر، اے لوگوں 9 کا روزہ رکھو اور 10 کا روزہ رکھو، وخالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت کرو، لہذا 9 کا بھی روزہ رکھنا ہے اور 10 کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کے اندر 3 مراتب لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی 9 کا بھی رکھے، 10 کا بھی رکھے اور 11 کا رکھ لے، اور کہتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھا جائے، لیکن دیگر تمام علماء کے نزدیک اور حضرات صحابہ اکرام کی جماعت کا عمل کے مطابق یہی 9 اور 10 والا بہتر ہے، اور وہ کہتے ہیں 10 کو بھی رکھا جا سکتا ہے مگر اس میں مخالفت نہیں ہوتی ہے۔ خیر، اب تک جو میں نے بیان کیا وہ اس مہینے کے حقائق کے تعلق سے وہ یہ کہ حرمت والا مہینہ ہے اور ساتھ ہی اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس مہینے کے تعلق سے، یہ مہینہ مزید یہ کیا کہتے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ ہجری کیلنڈر جو ہم مسلمانوں میں سے اکثر و بیشتر، عوام تو عوام، ہم علماء کو اگر اچانک کوئی چلتے ہوئے کوئی پوچھ لے کہ آج عربی کی کون تاریخ ہے، مہینہ تو بتا دیا جاتا ہے لیکن تاریخ بتانے میں ہچکچانے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مغربی کلچر کے دلدادہ ہو چکے ہیں اور اسلامی تاریخ کو، اسلامی پہچان کو اس خوشی اور اس دلچسپی کے ساتھ اس کا استقبال نہیں کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں ان کو لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ المہم ہوا یہ کہ دور خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیع دور، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دور اندیش اور ذہن و فتیل ذہن والا کوئی اور دیگر صحابی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر عمرہ کا خیال کیا کرتے تھے۔ یمن کے امیر
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے میں یمن، چونکہ یمن کے آس پاس کا علاقہ آج بھی دیکھیں تو وہ فتنوں کا گھر بنا ہوا ہے، اس زمانے میں بھی فتنوں کا وہ علاقہ ہوا کرتا تھا، اکثر و بیشتر خطوط وہاں جایا کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً ایک خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المؤمنین آپ کے خطوط اور آپ کے فرمان کثرت سے آ رہے ہیں، مگر میں نے یہ جانتا کہ کون سا خط آپ نے پہلے لکھا اور بعد والے خط پہ عمل کیا جائے گا یا پہلے والے خط پہ عمل کیا جائے، میں بہت پریشانی میں ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس بلائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو حیات سے تھے ان سے اور دیگر جو بڑے بڑے تابعی تھے ان سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ بالآخر مشورے کے بعد خود کہتے ہیں، الگ الگ تاریخیں بتائی جاتی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت مدینہ کو اسلامی کیلنڈر کی پہلا وہ سال بنایا جائے اور وہیں سے وہ جو 12 مہینے چلتے ہیں ترتیب سے ہے اسی کو پہلا مہینہ اور سال بنایا جائے۔ ہوگا یہ کہ ماضی یعنی مکہ بھی یاد سب کو رہ جائے گا اور مدینہ بھی سب کو یاد رہ جائے گا، اور دونوں کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہوگا۔ چنانچہ وہاں سے ہجری کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اس مہینے کی ایک حقیقت یہ بھی ہے، اس مہینے کی آپ دیکھیں حقیقتوں کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں اور فتنے فساد اور خرافات سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ مہینہ جو ہی سایہ فغن ہوتا ہے اس طریقے سے مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، مسلمانوں کے کچھ قبیلے کچھ قوم اور فرقے کے اندر اس طریقے سے رنگا رنگ کا ماحول کیا جاتا ہے اور رنگ برنگ لائٹیں اور قمقمے اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کہیں پر تلوار بازیاں ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سارا اسلام اسی مہینے کے اندر چھپا دیا گیا ہے اور دیگر مہینے کو یکسر بھلا دیا جاتا ہے۔ مگر یاد رکھیں ایسی کوئی اور دیگر اس کی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں اسی مہینے میں ایک بہت گندا کام کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جتنا زیادہ گالی دیا جاتا ہے کسی اور مہینے کے اندر نہیں ملتا ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ بہت سارے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادت کو یکسر بھلا دیا جاتا ہے اور لگتا ہے کہ ان سے پہلے کوئی شہادتیں ہوئی ہی نہیں ہیں۔ کیا ان ساری چیزوں کی یا اسلام میں ان کی کوئی حقیقت ہے؟ میرے بھائیو، سب سے پہلے کہ اس مہینے میں قرآن کی جو آیت میں نے خطبہ مسنہ کے بعد پہلی آیت پڑھی تھی اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگو حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ سب سے زیادہ اگر اس آیت کی دھجیاں کسی مہینے میں اڑائی جاتی ہے تو یہی مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر نوحہ، ماتم اور کپڑے پھاڑنا اور جسم کو نقصان پہنچانا، لہو لہان کرنا، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ صرف یہیں پر بس نہیں ہوتا ہے، آنکھوں بکا کے وہ وحشیانہ منظر کے عجیب عجیب واقعات پیش کیے جاتے ہیں کہ اسلام بدنام ہو جاتا ہے، اسلام کی شخصیت پہ لوگ انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ اس کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے چہروں کو نوچتا ہے، اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہے اور جاہلیت کے بول بولتا ہے۔ اس مہینے میں جو ظلم کیا جاتا ہے، ظلم تمام کے تمام ظلم حرام ہے، کوئی بھی ظلم جائز نہیں ہے، مگر اس مہینے میں سب سے زیادہ دین کے نام پر گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں قرآن میں گناہ کو بھی ظلم کہا گیا ہے۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ دوسرے مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اسلام میں کسی دوسرے مسلمان کو تعذیبی طور پر بھی اچانک آپ کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے، بلکہ تعذیبی کارروائی کے لیے بھی کچھ حدود اور قیود لگائے گئے ہیں کہ اپنے بچوں کو ماں باپ تعذیبی کارروائی دے سکتے ہیں، یا اساتذہ کو کچھ حق حاصل ہے، یا یہ کہ عمرہ اور حکام کو کسی گناہ کے پاداش میں کچھ حقوق حاصل ہیں۔ مگر اس مہینے میں ایک دوسرے کو پیٹا جاتا ہے، ایک دوسرے کو لوگ اور آگوں میں اور طرح طرح کی چیزوں میں چلاتے ہیں اور دوڑاتے ہیں، اور یہ سارے ظلم کے قبیل سے آتا ہے۔ اس مہینے میں دوسروں کی عزتوں سے سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے، بالخصوص
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہا جاتا ہے، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تعلق سے سب جانتے ہیں کہ صحابہ معیار ایمان ہیں۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے بات کے آنے والے لوگوں، اگر صحابہ کو اپنے ایمان کا معیار بناؤ گے، صحابہ جیسا ایمان ہوگا، تب تو تم ہدایت یافتہ شمار کیے جاؤ گے، اللہ کے بندوں میں تمہارا شمار ہوگا، وگرنہ تمہارا شمار عام مسلمانوں میں ہوگا، دنیا تمہیں مسلمان کہے گی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان کو کیا بیان کریں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میرے کسی ایک صحابی کو گالی دیتا ہے اس آدمی پر تمام لوگوں کی لعنت پڑتی ہے، تمام مسلمانوں کی لعنت پڑتی ہے، فرشتوں کی لعنت پڑتی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے میں نے کہا کام کیا جاتا ہے، لہذا ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم دفاع صحابہ کا کام انجام دیں، ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شخصیات کو لوگوں کے سامنے صحیح طور پر بیان کریں، ان کے اوپر جو انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں ان کا جواب دیں، اور یہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، ہمارے سامنے اگر کوئی دوسرے آدمی پر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے، مسلمان ہے، ہم اس کی اگر دفاع کر لے جاتے ہیں، اس پر بھی اللہ رب العالمین نے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت سنائی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، کہ اگر کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے اور اس کی دفاع کرتا ہے، اس کی عزت کا لحاظ کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم سے خلاصی دے گا۔ غور کرنے والی بات ہے کہ عام مسلمانوں کو کہ عزت کا دفاع کرنا اتنا بڑا مقام رکھتا ہے، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دفاع کیا جائے تو کتنا اللہ رب العالمین خوش ہوگا اور کتنا اللہ رب العالمین ہمیں اپنا محبوب بنائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یاد کرنے کا یہ مہینہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر آج جس طریقے سے ہمارے گمراہ کو نام مسلمان، نام نہاد مسلمان بھائی اس مہینے میں شان حسین کو بیان کرنے کے لیے، شان حسن کو بیان کرنے کے لیے، بلکہ حسن کو تو بہت کم، حسین کو بیان کرنے کے لیے مجلسیں لگاتے ہیں، کیا اہل الحدیث اور ہم اپنے آپ کو سلفیت کا دعویٰ کرنے والے، کیا ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شان کو بیان کرنے کے لیے کوئی مجلس لگاتے ہیں، یا یہ کہ ان کے لیے کوئی دروس کا اہتمام کرتے ہیں؟ یہ کرنا ضروری ہے، اور ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ مہاراشٹر کا علاقہ ہو یا ساؤتھ کے وہ علاقے ہوں، الحمدللہ وہاں پر ان دنوں پر یہ چیزیں زیادہ طور پر اہل حدیث کے یہاں پایا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اسی وقت اپنے دفاع کرنا چاہیے، نہ کہ آج کوئی ظلم کر رہا ہے اور 3 مہینے بعد آپ دفاع کرنے چلیں تو پھر دفاع نہیں، پھر وہ بھی ظلم بن جاتا ہے۔ لہذا اس موقع پر ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان کو بیان کریں اور قرآن کی آیت کے اپنے آپ کو مزاج بنائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اس آیت کے ہم مزاج یہ بنے کہ بہت سارے لوگ، یہ غلطی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شان کو کچھ حضرات بیان کرتے ہیں اور جتنا مقام ہے اتنا ہی دیتے ہیں، مگر یہ کہ ہم اگر اسی لئے میں یا اسی رو میں ہم کہہ جائیں کہ ہم حسن اور حسین کو یاد کر رہے چھوڑ دیں، یہ بھی ظلم ہے۔ لہذا حسن اور حسین کو بھی یاد کیا جائے، وہ اہل بیت میں سے ہیں، حسن اور حسین کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ دراصل مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ جنت کے سردار ہیں۔ لہذا حسن و حسین کے اس شان کو بیان کیا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے جو ان کو مقام عطا کیا ہے ان کو یکسر نہ بھلا دیا جائے کہ ہم کچھ کو بیان کرتے کرتے غیر ارادتاً ہم اس زمرے میں اپنے آپ کو شامل نہ کرا لیں جو اہل بیت کے دشمنوں کے لوگوں میں آتے ہیں۔ لہذا اچھا، اب شہادت کی جب بات آ گئی ہے تو شہادت کے تعلق سے ایک بنیادی نقطہ، آپ کسی آدمی کے پاس جائے یا یہ کہ آپ کا ایسا کوئی قریبی ملاقات ہو جاتا ہے کسی سے جو ہمارے ان باتوں سے کیا کہتے ہیں اتفاق نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے یہ ہے کہ آپ ان سے اتنا ضرور کہیں کہ میرے بھائیوں، اسلام میں کسی بھی آدمی کے موت پر 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ حسن کی وفات کتنے سال پہلے ہو چکی ہے، حسین کی وفات کتنے سال پہلے ہو چکی ہے، آپ ان
उनको याद कर रहे हैं। अगर याद करना ही है तो सारे सहाबा को याद किया जाए, और बिलखुसूस इसी माह मुहर्रम में उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत होती है, जिसको लोग भुला देते हैं। और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत ऐसी शहादत है कि जिस शहादत पर अश किया जाए और हालत नमाज में, दौरे खिलाफत में, और जिस्म से खून निकल रहा है, तब भी वो लोगों को नमाज के ऊपर उभार रहे हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, जिनकी शहादत की एक एक ईंट और एक एक हिस्सा चीख चीख कर पुकारता है कि शहादत को याद करना है, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को याद किया जाए। किस तरीके से सबाइयों ने उनके ऊपर जुल्म किया है, तो शहादतों की एक लंबी तफसील है। सैयदुश शुहदा हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को याद किया जाए। शहादत को याद करना है, दीन इस्लाम के नाम पर पहली शहीदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को याद करना है। शहादत को अगर याद करना है तो मैंने कहा कि बड़ी तफसील हो जाएगी। बहुत सारे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने तकलीफ कि उस आखिरी जिस्म से रूह निकल जाए, इस चीज की दूसरे हाथ में दुआ करें, तब भी वो अहद जुबान से निकाला करते थे। और ऐसी हालत में मुश्रिकों और जालिमों ने उनको शहादत की मौत पे के घाट उतारा है और जान पिलाया है। लिहाजा कहना यह है कि अगर शहादत को याद करना है तो सारे शहादतों को याद किया जाए। मेरे भाइयों, इस्लाम नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में मुकम्मल हो चुका था। आप अरफा के मैदान में हैं। अल्लाह कुरान की आयत नाज़िल फरमाता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। बाद की कोई भी चीज़ें होंगी उसका वो दीन का हिस्सा नहीं बन सकता है। लिहाजा जब दीन का हिस्सा नहीं है तो बाद वाली चीज़ों को उतना बढ़ा चढ़ाकर पेश न किया जाए, बल्कि बाद की हर मुहदसात से इज्तिनाब किया जाए, क्योंकि बिदअत है हर मुहदस, और वो फिर आदमी को गुमराही की जानिब ले जाने वाला होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन माह मुहर्रमुल हराम के जो हकीकी हकायक हैं तारीखी एतबार से, उन तमाम को जानने और माह मुहर्रमुल हराम के पास लिहाज का हमें लिहाज करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक बात जब खुतबे की दुआ की बात वो ये है कि बात आ जानी चाहिए, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर भी आजकल चूंकि वीडियोस का ज़माना है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के ताल्लुक से एक जुमले में बात याद रखें। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहादत है, क्या कहते हैं, जो शहीद जिनको जालिम ठहराया जाता है, जिनके वजह से वो शहादत के जाम पिए हैं, कहा जाता है कि यजीद वो जालिम है और यजीद ने उनको शहीद किया, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तारीखी हकीकी तारीख से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में ही कहा था कि हुसैन शहीद होंगे। उमर के बारे में कोई खबर नहीं थी, या ये कि और शहीदों के बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन हुसैन के बारे में आपने पहले ही कह दिया था, और ये भी कि कूफा के लोग इनको शहीद करेंगे, और कूफियों ही ने इनको शहीद किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।